اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا کیس تھا جی، اور عمران احمد خان نیازی جو ہیں انہوں نے کیس تو آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن انہوں نے اس دوران میڈیا کے ساتھ گپ شپ ضرور فرما لی، اور جو اس وقت میڈیا کے اوپر چلی جا رہی ہے، اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی جو توشہ خانہ کیس کے اندر سٹے دیا تھا وہ خارج کر دیا، اور جو فیصلہ نہ سنانے کی بات کہی تھی نا وہ انہوں نے خارج کر دیا ہے، اور اب وہ کیس کو آگے بڑھتے جا رہے۔ عمران احمد خان نیازی جو تھا اس کے ساتھ جو بری ہونی ہے نا، جو گندی ہونی ہے، جو ڈوگی والی ہونی ہے، وہ اس لیے ہونی ہے تو یہ پاکستانی عدلیہ کے ججز نے جس طرح اندھا دھند ریلیف دیا ہے عمران احمد خان نیازی کو، یار کسی ایک فیصلے کے اندر کنوکٹ ہو لینے دیتے تو باقیوں کے اندر سے اس کو نجات مل جانی تھی، کیونکہ کنوکشن ایک ہی فیصلے، سزا ایک مرتبہ ہو سکتی ہے، اگر 200 جرائم بھی کیے ہوئے ہیں تو سزا ایک ہی جرم میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور باقی پھر ساتھ میں ویسے ہی منڈے جاتے ہیں اور بندہ نگل جاتا ہے سزا بھگت کے۔ اب انہوں نے ہر سزا سسپینڈ کی، ہر کیس کی پروسیڈنگ سسپینڈ کی، تو نتیجے کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ابھی فی الحال اس کے بارے میں وہ کیا کرنا چاہیے، دو طرفہ سوچ چل رہی ہے کہ لے جائیں نہ لے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ ججز اندھا دھند عمران احمد خان نیازی کو ریلیف دینے لگے ہوئے ہیں، آخری اس کی منزل وہی مجھے لگتی ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جی گفتگو فرمائی ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس گفتگو کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے اور آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ جانے والا ہے، اب جنرل فیض کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ وہ پائیں تو انوکی نے کیا، قاضی صاحب جان والے نے، قاضی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ شاید نہ رہیں، لیکن وہ چیف جسٹس بنیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، جس کے اندر تمام سیاسی مسائل جایا کریں گے۔ اچھا جی، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اوپن ٹرائل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک کا حصہ تھے اور اب توبہ طائب ہو کے اور ادارے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے کیا جائے۔ اس نے ایسی گواہوں کی لسٹ دینی ہے اس کیس کے اندر جو بلائے نہ جا سکتے ہوں، مطلب اس نے کہنا جی پرویز مشرف نے گواہی واسطے بلاؤ، اس نے کہنا جی ضیاء الحق کو گواہی کے لیے بلائے جناب، ٹھیک ہے، اور چونکہ ضیاء الحق آ نہیں سکتا، پرویز مشرف آ نہیں سکتا، لہذا میرے خلاف کیس بھی نہیں چل سکتا۔ یہ عمران احمد خان نیازی اس طرح کے دلائل دینے کا عادی ہے۔ اوپن ٹرائل فیض کا جو ہوگا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا، اس کو میڈیا کوریج بھی دی جائے، یعنی کہ لائیو اس کو نشریات کی جائیں، اور 9 مئی کی سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ میں نے بھی اگر کوئی بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن ٹرائل کریں، اچھا کی اگر اور نہیں پائن کیتی ہے تسی، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی جمہوریت میں ہوگا کہ سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے؟ یہ بیٹا عمران احمد خان نیازی یہی سوچ کے سال انہوں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میں نے کہا نا کہ ججز نے اتنے اندھا دھند آپ کو ریلیف دیے ہیں، آئین قانون دنیا کی کسی جوڈیشل ہسٹری میں وہ ریلیف نہیں ہے جو آپ کو ملے ہیں۔ یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ کو تحفظ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ سب اتنی تیزی سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں۔ نیب کے تفتیشی نے بیان دیا کہ ملک ریاض کا پیسہ چوری کا نہیں تھا، اس کے بعد 190 بلین پاؤنڈ کا ریفرنس ختم ہو چکا ہے، اور نیب کا تفتیشی تو کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو NCA نے پکڑا ہے پیسہ۔ اور ماما تو جاہل ہے یا ہمیں جاہل سمجھتا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پیسہ پکڑا ہے، نیب تو اس میں تھا ہی نہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ نیب کو تو کہا گیا تھا کہ پہن انہوں نے ثابت کر دیتا جرم، تو آپ اس کے مطابق کارروائی کریں۔ اس نے کہا جی آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا؟ اس نے کہا جی کہ جو رینجرز کنٹرول کرتا ہے، مانی PTI نے جواب دیا، اور ساتھ میں سوال کیا، ساتھ میں سوال کر دیا نا، رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس نے کہا رینجر تو وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتی ہے۔
کہتا ہے میں وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے ایک دفعہ رینجر کی ضرورت پڑی, مجھے پتا ہے کہ رینجرز کو کون کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے 9 مئی کو میرے اغوا کا کس نے حکم دیا تھا, آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا, آپ نام بتائیں. صحافی نے کہا میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ اور سپر کنگ نے دیا تھا, اس لیے کہہ رہا ہوں میرا ٹرائل کو اوپن کیا جائے, کس نے حملہ کیا, کس نے سازش کی, سب کچھ سامنے آ جائے گا. بیٹا تو بلیک میلنگ کرنا چاہتا ہے حافظ کو, اور حافظ کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا. ہم نے حافظ صاحب کو عرض کیا تھا, حافظ صاحب یہ ہاتھ دے اتنے جادو پھیر کے آندہ جے, انہیں تسبیح پہنی ہوتی ہے ہاتھ کے اندر, اور یہ جس سے ہاتھ مراتا ہے وہ اس کے ساتھ ذہنی طور پہ مسخر ہو جاتا ہے, ٹونا کر کے دیتی ہے اس کی بیگم اس کو, اس لیے اس سے نہ تو ملنا ہے نہ ہاتھ ملانا ہے. اور یہ جادوگرنی کا ہسبینڈ جو ہے یہ ہر دوسرے دن کہہ رہا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے, بلکہ اس نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی مختلف لوگوں کی. اور وہ جو اسد عمر آپ کو یاد ہے, دونوں ملیں گے جی ایک کمرے میں بیٹھیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے, وہ یہ تھا. یہ جادو ٹونے والا بندہ ہے, اس نے جادو ٹونا کر کے ہاتھ ملایا ہوتا ہے. مسمرائز کرتی ہے وہ خاتون اور جادو ٹونا کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کر کے کچھ پھونکے شونکے مار کے تویش دیتی ہے. 9 مئی نیشنل سیکیورٹی کا نہیں, لوکل معاملہ تھا. میں صدقے جاؤں, اور یار انٹرنیشنلائز تو آپ نے خود کیا ہے. افغانڈو جو تھے وہ کرائے کے اوپر لائے, افغانستان سے وہ کیمیکل منگوائے تم نے افغانڈوں سے, جس سے آپ نے جو F-7 طیارے ہیں جس کو MiG-21 کی چائنیز نقل کہا جاتا ہے, جو کہ ہم نے ریٹائر کر کے میاں والی میں کھڑے کر دیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر وہ کیمیکل لگا کے آگ لگائی. انٹرنیشنل تو آپ نے خود بنایا ہے, لوکل ایشو تو نہیں رہا. پھر کہتا جی یہ ملٹری کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ. آئے ہوئے ہوئے ہوئے, ابھی یہ ثابت ہوا ہے کہ فیض کے پیرلل نیٹ ورک نے تمہیں کم از کم پنجاب سے 22 اضافی نشستیں دلوائی ہیں, اس کے باوجود بھی سب سے بڑی جماعت. ٹھیک ہے, اوکے, میں صدقے جاؤں کہ ڈسکے جاؤں. آپ جب رینجر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نمبر 1 کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آ گیا ہے ڈائریکٹ اٹیک حافظ سید اعظم مدیر شاہ صاحب کے اوپر. آپ نے ملک ریاض کے کہنے پر مان لیا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں. آپ نے کابینہ سے منظوری لینے سے قبل یہ تحقیقات کیوں نہیں کروائی کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کس بینکنگ چینل کے ذریعے گیا؟ صحافی کا سوال. ہمیں ملک ریاض نے بتایا تھا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں, پھر ہم نے کیا تحقیقات کرنی تھی؟ میں صدقے جاؤں, ملک ریاض نے کہہ رہی تھا کہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں, تو پھر کس بات کی تحقیقات؟ ماشاءاللہ آپ نے صرف ملک ریاض کے کہنے پر یقین کر لیا. صحافی نے پوچھا, ملک ریاض نے مجھے کہا تھا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں. پھر اس نے اصرار کیا. ملک ریاض نے آپ کے مشیر شہزاد اکبر کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا تھا؟ صحافی کا سوال. جی مجھے بالکل, شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ملک ریاض نے بتایا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں. اب طوطا دیکھ رٹی ہی جا رہا ہے, طوطے کو ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ رٹایا گیا, وہ رٹی جا رہا ہے. پیسے لبے ہوئے نے نا, اربوں روپے کی رشوت پکڑی ہوئی ہے اس نے. ملک ریاض کے بیان کے بعد ہم کیا تحقیقات کرتے؟ اس تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا, سول عدالت میں کیس کرنے, جس کا فیصلہ آنے میں 5 سال لگ جاتے. میں صدقے جاؤں, ملک ریاض اور NCA کے درمیان جو ڈیل تھی اسے خفیہ رکھنا مجبوری تھی, لیکن نیب اور FIA اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اب یہ خود ہی کہی جا رہا ہے بانی PTI. اس ڈیل کو خفیہ رکھنا ساری کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا, وہ فیصلہ جو بند لفافے میں لیا گیا تھا, جس کے بارے میں منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ اس بند لفافے میں کیا تھا. پھر آ گیا جی بشرا بی بی کے اوپر. بشرا بی بی کو گزشتہ روز 12 مقدمات سے ڈسچارج کیا گیا, اس کے باوجود آپ عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں. میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ کسی جج پر انگلی نہیں اٹھائی. اب چیف جسٹس کے اوپر کون کون اور تنقید کر رہا ہے سمجھیے. وہ عمرانڈو ہے, وہ فیض کا ایجنٹ ہے, پیڈ ایجنٹ ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید کر رہا ہے کسی نہ کسی بہانے. کبھی وہ ختم نبوت والا ایشو کر کے, وہ عمرانڈو ہے یا ملک ریاض کا پیڈ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس نے ٹارگٹ دیے ہوئے, عمران احمد خان نیازی نے ٹارگٹ دیے ہوئے. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ جیل کے باہر اور اب جیل کے اندر بھی فیض حمید سے روابط میں تھے. میرا فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ DGISI تھے اور میں وزیر اعظم تھا. جھوٹ بولن لگے, اس بندے کو شرم نہیں آتی.
آرمی سے اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی. جب کوئی جنرل آرمی جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. یہ احمق لوگ ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا. جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ اب وفاقی حکومت سے کر رہے ہیں یا آرمی چیف سے؟ صحافی کا سوال. میں جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ آرمی چیف سے کر رہا ہوں. نال انہوں گالاں کٹ رہے ہیں، نال اس سے مطالبہ کر رہے ہیں. حافظ صاحب ہاتھ نہیں ملانا، نہ اس سے نظر ملانی، نظر بھی نہیں ملانی، ہاتھ بھی نہیں ملانا. جادو اگلے لیول تے لے گئی یہ خاتون. دنیا میں پاکستان کا کیا امیج رہ جائے گا اگر ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا؟ جنرل فیض کوئی معمولی جنرل نہیں تھے، ان کے پاس بہت سارے راز ہیں. یہی تو تم بلیک میل کر رہے ہو بھیا. ٹھیک ہے جی. صحافیوں کے سوالات پر بانی پی ٹی آئی کا حلق بار بار خشک ہوتا رہا. کھانسی کرتے رہے، پسانی سے پسینہ خشک کرتے رہے. اور کر ماما صحافیوں نال گفتگو. ٹھیک ہے، پھر حلق تو خشک ہوگا. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا ہے. اپنا ضمیر نقوی مرحوم یاد آ. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہونے کا دے رہے ہیں پیغام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن جاری ہے. فیض صاحب جو ہیں وہ تو کسٹڈی میں ہیں، لیکن جو فیض صاحب کے نمبر 2 نمبر 3 جو لوگ ہیں وہ اس وقت تک ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں. ان کو نیا گیجٹ دے دیا گیا ہے، وہ ملٹیپل گیجٹ کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے تھے. جو ان کی ٹیبلٹ ہے اس کے اندر سے بھی ڈیجیٹل سم جو ہے وہ ڈال کے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور جو نمبر اپنا بٹنوں والا ایک موبائل بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کے ذریعے بھی ہوتی تھی. یہ بٹنوں والا موبائل جو ہے یہ ان لوگوں نے دیا تھا، جیل کے ملازمین میں سے کسی نے ان کو دیا تھا، اس کے ذریعے بھی ان کی کمیونیکیشن ہوتی تھی. اور مطلب کہ بچوں سے اپنے وہ الگ کمیونیکیشن کرتے تھے. ہمیں کدی کدی نا ڈرامہ کرنے کے لیے میرے بچوں سے بات کرواؤ کا جیل کے اندر ڈرامہ کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا مسلسل رابطہ تھا اور رابطہ ہے. اس وقت میں پوری حالات و واقعات کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. اس کے پاس ہر ایک خبر پہنچی ہوتی ہے اندر جیل کے. اس کا وکیل اسے نہ بھی ملا ہو پھر بھی اس کے پاس آگاہی ہوتی ہے. تو یہ آگاہی جو ہے یہ ایک لوور لیول کا جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نہیں پہنچا سکتا. یہ ہائی اینڈ انفارمیشن اس کے پاس پہنچتی ہے، اور جن لوگوں کا کام ہے اس کی مانیٹرنگ کرنا، وہ اس حوالے سے مانیٹرنگ کا کام سخت کریں. ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا بھائی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.